سب سے بڑی خبر جو میرے پاس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ تو مسلم امہ کے اوپر ایک بم بن کر گرنی چاہیے یہ والی خبر جو ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تو اس خبر کو سہ بھی سکیں گے یہ نہیں، دیکھنے والی بات ہے۔ مسلم امہ کا جو ایک پلر ہے وہ بس گرنے کے قریب۔ ہم پہلے پیسے پکڑے ہوئے ہیں غالباً 4 ارب ڈالر کے آس پاس، تو اس کا جو ٹائم ہے وہ ڈیو ہے، ابھی اس میں سے شاید 1 بلین ہم نے ان کو واپس کرنا ہے، تو اس کا ٹائم جب بھی ٹائم پورا ہوتا ہے اس طرح تو پھر ہم نئی ایک ریکویسٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بالکل پیسے دیے ہوئے ہیں، ہم بھی ادھر ہی ہیں اور آپ نے بھی کوئی مطلب سامان اٹھا کر کہیں اور تو جانا نہیں ہے، چائنا بھی ادھر ہے، پاکستان بھی ادھر ہے، تو پیسے تو اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بھی روک لیتے ہیں اور کچھ نیا اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم چلو کچھ نہ کچھ گزارا چلا لیں گے۔ بلوچستان کی سرزمین کو 2 دن کے اندر اندر دوسری مرتبہ لہو لہان کیا گیا ہے اور ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ اس حملے کے اندر کافی امپورٹنٹ لوگوں کے جان سے جانے کی اطلاعات بھی ہیں اور اس وقت ایک فیصلہ کن جنگ کا مرحلہ آن پہنچا۔ ہمارے بڑے ہی ہر دل عزیز جن کے اوپر پاکستان کی عوام جان چھڑکتی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم نے ان کے کہنے پر پوری قوم کو التغرل ڈرامہ دکھایا۔ جناب طیب اردوان صاحب، پریزیڈنٹ آف ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں، اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکسٹ منتھ ترکی کے دورے پر آ رہے ہیں، اور طیب اردوان نے NTV کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آپ پہلے یہ سوچئے کہ طیب اردوان مسلم امہ کا وہ فگر ہیں جو کہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب سعودی عربیہ کے بعد، یعنی پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا تصور یہ سمجھا جاتا تھا سمبل سعودی عربیہ ہی لیڈر ہے، لیکن طیب اردوان نے کہا کہ میں بنوں گا، میں ہوں، مجھے تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے بھرپور اپنی پوری کوششیں کی، اس سلسلے میں انہوں نے ایسے اسلامسٹ قسم کے جو ہیں سٹیپس لیے اس طرح کے لیے کہ جس پہ انہوں نے کہا خاص طور پر جو فلسطین کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ وہ اپنی جان سے لگا کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر حملے کرتا ہے، اس کے خلاف جارحیت کرتا ہے، ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، یہ بہت بڑا ایک فاشسٹ ہے، اور اس طرح کی چیزیں وہ اکثر کہتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ملک میں تو ایسا کیا یا نہیں کیا، لیکن پورے پاکستان کو انہوں نے التغرل ڈرامہ دکھایا اور سب کو جو ہے وہ جہاد کے پیچھے لگا دیا۔ اور ہم دیکھیے ہماری سچویشن دیکھیے کہ ہم دوسرے کنٹری کا ڈرامہ خرید کر چلا رہے ہیں اور پوری قوم کو کس پہ لگا رہے ہیں؟ جہاد پر۔ اب آپ دیکھیے کہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کوئی کنٹری کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک طرف آپ کتنی بڑی منافقت ہے کہ طیب اردوان ایک طرف فلسطین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں مسلمانوں کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں وہ بہت بڑا، وہ صرف دکھاوے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے، فرض کیجئے ان کے دل میں واقعی فلسطینیوں کا درد ہے، تو پھر ان کو یہ صرف اس طرح کے فائدوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے قدرتی گیس چاہیے، ان کو اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے، ان کو یہ چاہیے، ان کو وہ چاہیے، تو وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا فلسطین کے مسئلے کے سامنے۔ تو ایک طرف دوسروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، تو طیب اردوان بھی دوسروں کو بہت اچھے، بلکہ صرف پاکستان کو، ہمارے وزیر اعظم کو، ہماری کنٹری کو، ہمارے لوگوں کو ہم خود بیوقوف بناتے ہیں، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے، ایک طرف ہمارا کیا حال ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں دشمنی ہے، ہم تو کسی صورت تجارت نہیں کریں گے، آگے الیکشن آ رہے ہیں، یہ سلوگن لے کر جانا ہے وزیر اعظم نے عوام کے پاس، وہ کہتے ہیں تجارت نہیں ہوگی، ہم نے تجارت نہیں کی۔ اور ترکی انڈیا سے تجارت کر رہا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو، کیونکہ وہ مشکل صورتحال میں اکانومی کی، ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا تھا، تو اس نے جو ہے انڈیا سے رابطہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو تجارت کے وہ ساری چیزیں دروازے کھول رہا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بھارت سے جو ہے ایک بڑی اکانومی، اسے اس کی مدد مل سکتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں پہ تو ان کو تو ماتم کرنا چاہیے اب، اپنے فائدے کے لیے، اپنے کنٹری کے لیے وہ سب کے ساتھ ریلیشنز بھی رکھ رہے ہیں، سب کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم وہیں پر موجود ہیں جہاں پر پہلے موجود تھے، اور ہم نے آگے نہ بڑھنے کی قسم کھائی۔ عمران خان صاحب کے چائنا وزٹ کے اوپر ابھی تو کچھ دن باقی ہے ان کے جانے میں، لیکن پھر بھی کیونکہ تیاریاں ہیں، باجوہ صاحب کی 2-3 ملاقاتیں صرف اسی لیے ہوئی ہے کہ چائنا کا وزٹ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ کی بھی میٹنگز تقریباً ہر دوسرے دن میٹنگ ہوتی ہے کہ چائنا کا دورہ ہے تو کیا کرنا ہے، لیکن خان صاحب نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے سوچ کے، مطلب یا بغیر سوچے بلکہ میں کہوں گا کہ وہ کچھ بھی بول کے آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں یہاں پر بھی، بلکہ اس دن پتہ نہیں کون بتا رہا تھا کہ یار وہ فارن آفس والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی مطلب پوائنٹس لکھ کے دے دیتے، لیکن وہ سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر مطلب کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں، مطلب جو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے اس سے کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو یقیناً چائنا کے لیے جتنا مرضی باجوہ صاحب ان کو سمجھا دے کہ بچہ ذرا آرام سے، یہ والی بات کرنی ہے، یہ والی بات کرنی ہے، وہ والی بات کرنی ہے، لیکن کیونکہ اور بہت سارے مسائل ہیں، ذہنی مسئلے ہیں خان صاحب کے، جس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر وہاں پہ یہ وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یار کیا وہ بولیں گے۔ لیکن خیر اس وقت اصل مسئلہ ہے روکڑے کا، پیسے کا مسئلہ ہے،
IMF से पैसे तो चलो हम बड़ा मुश्किल से मतलब थोड़े थोड़े करके हम पैसे ले रहे हैं उनसे, लेकिन गुजारा उससे नहीं हो रहा। वो पैसे इतने नहीं है कि उससे आप मुल्क को चला सके। तो खान साहब ने कहा कि यार क्यों ना पुराने जो हमारे दोस्त हैं उनके दरवाजे को क्यों ना खटखटाया जाए। पुराने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ही हमें इस तरह के मुश्किल हालात में ये हमें हेल्प करते रहे हैं। चाइना भी करता रहा, सऊदी अरेबिया ने हमें काफ़ी किया, लेकिन अब उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई इस तरह नहीं होता, भाई आप अपना कोई काम धंधा करते कोई नहीं हो और आ जाते हो, चलो जी $1 अरब दे दो, $2 अरब दे दो, $3 अरब दे दो। हम अरब तो दे सकते हैं लेकिन $1 अरब नहीं दे सकते। जो चाइना से हम पहले पैसे पकड़े हुए हैं गालिबन $4 अरब के आसपास, तो उनका जो उसका जो टाइम है वो ड्यू है। अभी उसमें से शायद 1 बिलियन हमने उनको वापस करना है। तो उसका टाइम पूरे हो, जब भी टाइम पूरा होता है इस तरह, तो फिर हम नई एक रिक्वेस्ट लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जो है उनको कह देते हैं कि सर मसला ये है कि आपने हमें बिल्कुल पैसे दिए हुए हैं, हम भी इधर ही हैं और आपने भी कोई मतलब सामान उठाकर कहीं और तो जाना नहीं है, चाइना भी इधर है, पाकिस्तान भी इधर है, तो पैसे तो इस वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसा करते हैं कि इसको भी रोक लेते हैं और कुछ नया अगर आप हमें दे दें तो हम चलो कुछ ना कुछ गुजारा चला लेंगे। खान साहब को अब काफ़ी मशहूर हो गए, बल्कि उनके जो अपोजिशन के लोग हैं अब उन्होंने भी उसका वही नाम रख लिया जो हमारे कुछ इंडियन दोस्त उनको बोलते हैं। मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर बिल्कुल भी। नाज़रीन किराम, 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान के अमन के दुश्मन और बलोच कौम के दुश्मन, बलोच नाम नेहाद अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों के कुछ दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हालिया तारीख का एक बदतरीन हमला किया। पाकिस्तान की धरती के 10 सपूतों ने, 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और इस वक्त बाकायदा तौर पर बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द अनासर, चाहे वो बलोच लिबरेशन फ्रंट हो, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या इस तरह की दीगर तंजीमें, नेशनलिस्ट आर्मी और जितने गिरोह हों, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। बलोचिस्तान की सरजमीन को 2 दिन के अंदर अंदर दूसरी मरतबा लहू लुहान किया गया है और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लोगों के जान से जाने की तलातमी है और इस वक्त एक फैसला कुन जंग का मरहला आन पहुंचा है, क्योंकि ये जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं ये एक मरतबा फिर से बलोचिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाह रही हैं, क्योंकि इस सब के अंदर बलोचिस्तान, गवादर, सीपैक और ये एक तीर से 2 शिकार हैं। हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां, पाकिस्तान के हमसाया और दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पाले हुए लोग हैं।